اور اگر اس کو عظمتی پڑھا جیسا کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے تو اس کا معنی ہو جائے گا ہڈی کا ٹکڑا، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ ضا کو ساکن نہیں پڑھنا بلکہ اس کے اوپر زبر ہے، اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ اس غلطی سے بچ سکیں۔ والعظمتی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، نماز تراویح کو شروع کرنے سے پہلے اور ہر 4 رکعت کے بعد دعائے تراویح پڑھی جاتی ہے، جسے تسبیح تراویح بھی کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دعائے تراویح کو صحیح تلفظ اور مخارج کی درست ادائیگی کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ اگر آپ بھی دعائے تراویح کو صحیح پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔ سبحان، ہا کی آواز حلق سے نکالیں گے۔ سبحان ذی الملک، زال کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا اور زال میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہونے دیں۔ ذل ملکی نہیں پڑھیں گے بلکہ ذل ملکی۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔ سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ سبحان ذی العزت، دیکھیں زال جو ہے اس کی آواز میں سیٹی پیدا نہیں ہوئی اور زا جو ہے اس کی آواز میں سیٹی ہوگی۔ ذی العزت، یہ والی آواز اس میں پیدا ہوگی اور عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے۔ ذی العزت والعظمت، عظمت، یاد رکھیں کہ ضا جو ہے اس کو ساکن ہرگز نہیں کرنا۔ اگر ضا کو ساکن کیا تو اس کا معنی بہت غلط ہو جائے گا۔ عظمت کہتے ہیں بزرگی کو، عظمت کو، کبریائی کو، اور اگر اس کو عظمتی پڑھا جیسا کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے تو اس کا معنی ہو جائے گا ہڈی کا ٹکڑا، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ ضا کو ساکن نہیں پڑھنا بلکہ اس کے اوپر زبر ہے، اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ اس غلطی سے بچ سکیں۔ والعظمت والہیبت، ہا کی آواز حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوگی۔ والہیبت والقدرت، قاف کی آواز پر ہے۔ والقدرت والکبریاء والجبروت۔ سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ سبحان الملک المالک الحی الذی، ہا کی آواز نمایاں کریں گے، ہا کو یا سے اور پھر یا کو لام سے ملائیں گے۔ حی الذی لا ینام ولا یموت۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ سبوح، سبو، سین کو با کے ساتھ ملائیں گے اور ہا کی آواز نمایاں کریں گے۔ یہاں پر اخفا بھی ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سبوح قدوس، سن بھی پڑھ سکتے ہیں اور تجوید کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد را ہو تو پھر ملا کر ادغام کر کے پڑھتے ہیں، لیکن غنہ نہیں ہوتا، تو اس کو یوں پڑھیں گے۔ قدوس ربنا ورب الملائکۃ، یہاں پر مد ہے، اسے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ والروح، آخر میں ہا کی آواز لازمی نمایاں کریں، اس کو والروح نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا کی آواز اینڈ پہ نمایاں ہوگی۔ والروح، اللہم اجرنی من النار۔ اللہم، میم مشدد میں غنہ کریں گے۔ اجرنی من النار، یہاں پر نون مشدد میں بھی غنہ ہوگا۔ یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔